بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. مثنوی معنوی کی آج 66ویں نشست ہے. 66ویں نشست کے اختتام پر ہم نے ذکر کیا تھا حدیث شریف جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ. جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اسی بیان کے تسلسل میں ہم آج گفتگو شروع کریں گے کہ مولانا روم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. چوں شدی من کان للہ ازولہ من ترا باشم کے کان اللہ لہ. جب تو عشق کی وجہ سے من کان للہ بن گیا، من کان للہ میں شامل ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اس زمرے میں شامل ہو گیا. من ترا باشم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے کہ اب میں تیرا ہو گیا، کیونکہ کان اللہ لہ حدیث میں آیا ہے. حدیث کی اس روح سے، حدیث کی روشنی میں کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. تو یعنی تم اگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو گے اور اپنے آپ کو اللہ کا بنا لو گے تو اس کا نتیجہ یہی ہو جائے گا کہ اللہ تمہارا ہو جائے گا. گہ توئی گویم ترا گاہے منم ہر چے گویم آفتاب روشنم. جب اس مقام پر کوئی بندہ پہنچ جاتا ہے تو کبھی وہ اللہ تعالیٰ کو تو کہتا ہے اور کبھی میں کہتا ہے. تو کبھی تجھے تو ہے کہتا ہے، کبھی میں ہوں کہتا ہے. ہر چے گویم، جو کچھ بھی کہتا ہے یا جو کچھ بھی میں کہتا ہوں، آفتاب روشنم، میں ہی روشن آفتاب ہوں. اب دیکھیے یہاں اس سے پہلے جو گفتگو آپ فرما رہے تھے کہ فنائیت محبت میں، عشق میں جب اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پاؤں ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نظر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کان ہو جاتا ہے، تو اب جو معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے کچھ نکلتا ہے تو وہ اللہ کا ہی فرمایا ہوا ہوتا ہے. اس درجے پر بندہ پہنچ جاتا ہے اور یہ مقام اس کو عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ہی حاصل ہوتا ہے. یہ جو قرب فرائض اور قرب نوافل کا جو ذکر آیا ہے حدیث میں، اس کی بھی جو روٹ ہے، جو بنیاد ہے، وہ محبت ہی سے شروع ہوتی ہے. جب تک وہ محبت اور وہ عشق نہ ہو، جب تک آدمی قرب نوافل اور قرب فرائض کے اس مقام پر پہنچتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے آپ اصل بیس جو ہے وہ ہے عشق، اس طرف توجہ دے رہے ہیں. اب جب کوئی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے منہ سے کچھ بھی نکلے وہ اس کا کہا ہوا ہو جاتا ہے. جیسے کہ آفتاب روشنم، میں روشن آفتاب ہوں. اب آپ اس کی اور وضاحت کرتے ہوئے آگے سمجھائیں گے کہ چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی اصل میں سورج کی روشنی نہیں ہے. چاند ستاروں کی روشنی اصل میں چاند ستاروں کی روشنی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی سورج کی روشنی ہے. تو ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ یہ سورج کی روشنی، وہ چاند کی روشنی، وہ ستاروں کی روشنی، لیکن حقیقت میں ساری روشنی سورج کی ہی ہے، کیونکہ ستارے اور چاند وغیرہ بھی سورج سے بوروڈ روشنی حاصل کر رہے ہیں، ان کی اپنی نہیں ہے. وہ جو تعلق ہے چاند ستاروں کا سورج سے، وہی تعلق ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا اللہ سے. ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے بظاہر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے لیا، انہوں نے ہم کو دیا، یہ ان کا ہے. دراصل حقیقت کیا ہوتی ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہوتا ہے. یہ اس کی صراحت آپ یہاں پر فرما رہے ہیں. ہر کجا تابم ز مشکات دمیں حل شدہ جا مشکلات عالمیں. جس جگہ تھوڑی دیر کے لیے بھی میں تیرے تاخچے سے چمک پاتا ہوں، یعنی تیری جو مشکات ہے، روشن مشکات، طاق جہاں پہ شمع روشن ہے، ایک طاق ہوتا ہے
جس کے اندر شمع روشن ہوتی ہے، وہاں سے روشنی، اب آج کل تو لوگ سمجھیں گے نہیں اس مسئلے کو، کیونکہ اب نہ طاق رہا نہ شمع رہی، اب تو لائٹس کا زمانہ ہے. تو یوں سمجھیے کہ ایک روشنی کا، ہمارے حیدرآبادی زبان میں لنتر کہتے ہیں، کچھ لوگ جھومر کہتے ہیں، فانوس کہتے ہیں، مختلف نام ہیں اس کے. تو وہ اس کے اندر سے جو روشنی نکل رہی ہے تو وہ روشنی فانوس کی روشنی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو بلبز ہیں اس کی روشنی ہوتی ہے. تو آپ اس میں سے روشنی پاتے ہیں. تو جس جگہ بھی تھوڑی دیر کے لیے میں تیرے طاقچے سے، یعنی تیرے بلب سے میں روشنی پاتا ہوں، چمک پاتا ہوں، اس جگہ دنیا کی مشکلات حل شدہ جا مشکلات عالم ہیں، سارے عالم کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں. جو اندھیرا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ روشنی پورے فضا کو روشن کر دیتی ہے. ہر کجا تاریکی آمد نا سزا اس فروغ معبود شمس الضحیٰ. جس جگہ بھی نامناسب تاریکی آتی ہے، تاریکی سے، اندھیرے سے مراد یہاں پر یعنی کفر کا اندھیرا یا نافرمانیوں کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، وہ مراد ہے. تو جس جگہ بھی یہ نامناسب اندھیرا آتا ہے، ہماری تجلی سے وہ شمس الضحیٰ بن جاتا ہے. ہماری تجلی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ روشنی لے رہے ہیں. تو جب آپ اس سے روشنی لے رہے ہیں تو آپ نے وہ روشنی لی. اب آپ جب اپنی روشنی سے اندھیرے کو اجالا کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہماری روشنی سے اجالا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ روشنی تو لی ہوئی ہے، مستعار ہے. ظلمت تیرا کاف تابش بر نداشت از دم ما گردداں ظلمت چو چاشت. جس اندھیرے کو سورج ہٹا نہیں سکا. اب یہ دنیاوی سورج کی طرف آپ توجہ کرتے ہیں کہ ایک اندھیرا بھی ہوتا ہے جس کو یہ مادی سورج، جو آسمان پر چمکنے والا جو سورج ہوتا ہے، وہ سورج اس تاریکی کو نہیں مٹا سکتا. سورج جو مادی چیزیں ہیں ان کو روشن کرتا ہے، میٹیریلسٹک روشنی ہے سورج کی. میٹیریلزم میں سورج روشنی دیتا ہے اور اس روشنی سے ہر چیز منور روشن ہو جاتی ہے. لیکن ظلمت بمانے گمراہی، وہ جو اندھیرا ہے وہ اس سورج سے دور نہیں ہوتا. تو وہاں پر تو یہ سورج بھی فیل ہو جاتا ہے. یہ جو آسمان کا سورج ہے وہ گمراہی کے اندھیرے کو دور کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا. وہ اندھیرا سورج بھی دور نہیں کر سکتا. از دم ما گردداں ظلمت چو چاشت. ہمارے دم سے، ہماری سانسوں سے، ہمارے بولنے سے، ہماری ہدایت سے وہاں پر بھی روشنی آ جاتی ہے، چاشت کا وقت آ جاتا ہے. اولیاء اللہ کی زبان میں بول رہے ہیں، علماء، اولیاء، صلحاء، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی زبان میں بول رہے ہیں کہ سورج تو، یہ ظاہری سورج تو مادی روشنی دیتا ہے، اندھیرا دور کرتا ہے، لیکن جو اصل روشنی ہے، باطنی روشنی ہے، جو گمراہی کو میٹنے والی روشنی ہے، گمراہی کے اندھیرے کو میٹنے والی روشنی ہے، وہ روشنی سورج نہیں دیتا. وہ روشنی اولیاء اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں سے ہی آتی ہے اور اسی سے ظلمت دور ہوتی ہے. اور وہ بھی چو چاشت کہا، ایسا نہیں کہ صبح صادق کی روشنی کہا. چاشت کا مطلب سورج جب پوری طریقے سے اپنی روشنی بکھرنا شروع کر دے، وہ وقت. آدمیرا او بخیش اسما نمود دیگراں را زادم اسمامی کشود. آدم پر اس نے اپنی جانب سے ناموں کا اظہار کیا تھا. اب بتا رہے ہیں کہ ابتدا میں جب فرشتوں کو آدم کی برتری ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے تھے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے اور آدم علیہ السلام نے وہ ظاہر کیے. دیگراں را زادم اسمامی کشود. اور دوسروں پر وہ نام آدم علیہ السلام کے ذریعے منکشف ہوئے. پہلے، سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتائے، پھر اس کے بعد وہ نام آہستہ آہستہ آدم علیہ السلام سے دوسروں پر منتقل ہوئے، دوسروں پر منکشف ہوئے ان کے نام. آپ خواہ از جو بجو یا از صبو کی صبو را ہم مدد باشد ز جو. پانی آپ چاہے نہر سے لو یا مٹکے سے لو. پانی کی ضرورت ہے آپ کو. اب آپ پانی کسی مٹکے میں رکھا ہوا ہے اس میں سے لو یا جا کے ندی میں سے لو.
ایک ہی بات ہے. کیوں کہ مٹکے کی مدد بھی تو نہر کی وجہ سے ہے, مٹکے میں پانی بھی تو نہر کی وجہ سے آیا ہے. آپ یہ پانی کو وہ پانی کو الگ الگ نہیں سمجھ سکتے. آپ مٹکے سے بھی پانی لے رہے ہیں تو وہ پانی نہر سے ہی آیا ہوا ہے, دریا سے ہی آیا ہوا ہے. نور خواہ از مہ طلب خواہی زخر, نور مہ ہم زافتاب استہ پسر. روشنی چاند سے طلب کرو یا سورج سے. اے بیٹا چاند کی روشنی بھی تو سورج کی وجہ سے ہی ہے. مقتبس شو زود چوں یابی نجوم, گفت پیغمبر کے اصحابی نجوم. تم جلد روشنی حاصل کر لو جب ستارہ پالو. جب تم کو ستارہ بھی مل جائے اور تم کو روشنی کی ضرورت ہو تو روشنی حاصل کرنے میں دیر مت کرو. ایسا نہیں کہ ہم ستاروں سے روشنی نہیں لیں گے, ستاروں میں خود کی روشنی کہاں ہے, ہم تو سورج سے روشنی لیں گے. نہیں, تم کو روشنی کی ضرورت ہے, ستاروں سے مل رہی ہے تو ستاروں سے ہی لے لو, کیونکہ ستاروں میں بھی روشنی سورج کی ہی ہے. گفت پیغمبر کے اصحابی نجوم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب کے بارے میں کہ میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں. تو یعنی کسی صحابی سے بھی کچھ علم لینا ہے تو وہ علم رسول اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. خواہ زادم گیر نورش خواہ ازو, خواہ از خم گیر میں خواہ از کدو. اب اس کا نور آدم سے لو یا راست اس سے لو, آدمی سے لو یا مولا سے لو, بندے سے لو یا مولا سے لو, نور تو مولا کا ہی ہے. خواہ از خم گیر میں خواہ از کدو. اب چاہے تم شراب مٹکے سے لو, جار سے لو, خواہ از کدو یا کدو سے لو. اب ہمارے پاس اردو میں کدو کہتے ہیں, اصل لفظ ہے کدو. کدو سے شراب لینے کا مطلب کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پرانے زمانے میں ایک ہارڈ سکن والا ایک کدو ہوا کرتا تھا, جس کے اندر سے بیچ کا جو مغز ہے وہ نکال لیتے, اس کو اوپر سے کاٹتے, کاٹ کے اندر سے کدو کا مغز نکال لیتے, اس کو سکھا لیتے. ایک لارج ہوتا نا, لارج فروٹ ہوتا ہے وہ. عام طور پہ ہم لوگ اس کو کدو بول دیتے ہیں, کدو تو اصل پمپکن کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پر جس کدو کی طرف مولانا اشارہ فرما رہے ہیں اصل میں وہ ہے گوڑ, انگلش میں اس کو گوڑ کہتے ہیں. تو وہ جو پھل ہوتا ہے اس کے اندر سے مغز نکال کر اس کو سکھا لیتے ہیں اور پھر اس کو پانی بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو عام طور پہ یہ شراب خانوں میں وہ گوڑ کا استعمال کیا جاتا تھا, اس کو سکھا کر اس کو پیالے کی طرح, کپ کی طرح استعمال کرتے تھے. تو یہاں پر وہ مراد لے رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ شراب کا جہاں ذکر آتا ہے شاعری وغیرہ میں بھی, وہاں پر کدو کا لفظ استعمال ہوا ہے, کئی شعراء نے کیا ہے. علامہ اقبال کی شاعری میں بھی آپ کو یہ لفظ ملتا ہے کدو. تو یہاں پر وہی آپ فرما رہے ہیں کہ شراب چاہے آپ مٹکے سے لو, جار سے لو, چاہے وہ کدو سے لو, کپ سے لو, شراب تو ایک ہی ہے. کی کدو با خم با پیوستست سخت, نئے چو تو شاد آں کدو اے نیک بخت. یہ کدو جو ہے اصل میں مٹکے سے جڑا ہوا ہے, مٹکے سے اس کے اندر وہ شراب آئی ہوئی ہے. اے نیک بخت انسان, تیری طرح وہ کدو شاد نہیں ہے, خوش نہیں ہے. پینے والے, اے پینے والے, تو پی رہا ہے, اس کدو میں سے شراب ڈال کر اپنی گلاس میں تو پی رہا ہے. معرفت کی شراب, ہدایت کی شراب. شراب سے مراد یہ دنیاوی شراب نہیں ہے, وہ تو اس میں سے ڈال کر پی رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ خوش قسمت تو ہے. کدو اور کپ سے اور اس جار سے زیادہ تو خوش نصیب تو ہے, کیونکہ اس میں تو خالی شراب رکھی جاتی ہے. وہ کدو پیتا تھوڑی ہے شراب کو, تم تو پی رہے ہو. تمہاری طرح نیک بخت وہ بھی نہیں ہے. گفت طوبہ من رعانی مصطفیٰ والذی یبصر لمن وجہی یرا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے مجھے دیکھا. اب اس حدیث کی طرف آپ اشارہ فرماتے ہیں, خوش نصیب ہے وہ آدمی جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں, یعنی صحابی کی طرف اشارہ ہے. والذی یبصر لمن وجہی یرا, اور پھر وہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا, اس کو دیکھا جس نے میرا چہرہ دیکھا تھا. والذی یبصر لمن وجہی یرا, ایک نسخے میں یہ ہے والذی یبصر لمن وجہی رآ,
دو الگ الگ نسخوں میں معنی دونوں کے ایک ہی ہیں. تو اس نے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. تو اب یہ دیکھنے والے کو دیکھا فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے کو روکا نہیں ہے. اگر آپ یہ فرماتے کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی، خوشخبری ہے اس آدمی کو جس نے مجھے دیکھا، تو اب وہاں پر وہ خوشخبری صرف صحابہ کرام تک محدود ہو کے رہ جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو فرمایا اس کے بعد پھر وہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، تو گویا کہ یہ انفینٹی ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا، پھر اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کیونکہ وہ جو نور ہے وہ منتقل ہوتا آتا ہے. چون چراغ نور شمع را کشید، ہر کے دیدہ را یقین آشم دید. جب چراغ نے شمع سے روشنی حاصل کر لی، ایک چراغ ہے، ایک شمع لگی ہوئی تھی، آپ کو چراغ کو روشنی کی ضرورت تھی، اپنا چراغ آپ لے جا کر شمع کی لو سے آپ نے اپنے لو کو لگا لیا. اب اس میں جو روشنی تھی، آگ تھی، وہ آپ کے چراغ میں بھی آ گئی. تو اب فرماتے ہیں ہر کے دیدہ را یقین آشم دید، جس نے اس چراغ کی روشنی کو دیکھا اس نے شمع کی روشنی کو ہی دیکھا، کیونکہ یہ وہاں سے ہی آئی ہے. ہم چنی تا صد چراغ از نخل شد، دیدن آخر لکھائے اصل بدھ. اس طرح سے اگر 100 چراغوں میں بھی یہ روشنی منتقل ہوئی ہے تو آخری کا دیکھنا بھی پہلے والے سے ملاقات ہے. یہ جو سلسلہ ہوتا نا طریقت میں، سلاسل صوفیوں کے پاس جو سلسلہ ہوتا ہے، یہ اس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں. ایک چراغ سے دوسری چراغ کو روشنی ہوئی، پھر اس چراغ سے اس چراغ کو روشنی ہوئی، پھر اس چراغ سے اس چراغ کو روشنی ہوئی. جو آخری چراغ ہے اس کی روشنی بھی پہلے چراغ سے حاصل کی ہوئی ہے. مگر شرط یہ ہے کہ یہ پورے ایک دوسرے سے متصل ہوں. میں عام طور پہ ٹرین کی مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ اصل ٹرین تو وہی ہے جس کو ہم انجن کہتے ہیں، انجن والا ڈبہ جو کہ بھاگنے والا ہے. باقی پورے ڈبے اپنے آپ سے بھاگنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن جو جڑے ہوئے ہیں تو انجن جس رفتار سے جاتا ہے ڈبہ بھی اسی رفتار سے جائے گا. اور پہلا ڈبہ جو انجن کو لگا ہوا ہے اس کی رفتار بھی وہی ہوگی، جو سب سے آخری ڈبہ ہے اس کی رفتار بھی وہی ہوگی، کیونکہ جڑا ہوا ہے. حالانکہ اس کے اندر اپنی چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، ڈبوں میں آگے بڑھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن چونکہ انجن سے پیوست ہے تو وہ بھی اسی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے. خواہ از نور پسیں بستاں تو آں، ہیچ فرق نیست خواہ از شمداں. خواہ آخری خواہش آخری روشنی سے تو لے، چاہے سب سے آخری چراغ سے روشنی تو لے، چاہے پہلے والے سے لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں ایک ہی ہے. خواہ نور از اولیں بستا بجاں، خواہ از نور پسیں فرق مداں. خواہ پہلے والے سے تو دل و جان سے روشنی لو، خواہ آخری والوں سے دل و جان سے روشنی لو، وہی فیض حاصل ہوگا. مگر روشنی لو. اگر روشنی ہی نہ لو تو پھر پہلا چراغ اور آخری چراغ دونوں بھی تمہارے کسی کام کا نہیں ہے. ابو جہل ابو لہب تو پہلے چراغ کی دنیا کے تھے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے روشنی لی ہی نہیں. خواہ بھی نورس چراغ آخری، خواہ بھی نورس شمع غابری. چاہے تم روشنی آخری چراغ کی دیکھو، چاہے اس کی روشنی گزرے ہوئوں کی سمجھو، کوئی فرق نہیں پڑتا. بات ایک ہی ہے، روشنی ایک ہی ہے، ہدایت ایک ہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا نور بنا کے دنیا میں روانہ فرمایا، اور فرمایا کہ یہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں. اب ان کی روشنی قیامت تک چلنے والی ہے، جبکہ آپ کی ظاہری حیات مکمل صرف 63 برس، لیکن روشنی اب تک چلی آ رہی ہے، اسی طرح چلی آ رہی ہے. ایک چراغ سے دوسری چراغ کو لگتے 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 آگے بڑھ رہی ہے، وہی روشنی ہے. اب اس کے بعد اس کی اور وضاحت کے لیے آپ ایک نیا موضوع چھیڑ رہے ہیں یہاں پر کہ ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات الا فتغرزوا لها. تمہارے رب کی تمہارے زمانے میں نفحات ہیں. نفحات کہتے ہیں
خوشبو کو اصل میں نفحہ جو ہے، نفحتن کی جمع ہے نفحات، نفحتن خوشبو کو کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ خوشبو مراد لیجئے یا پھر جو ہے بریتنگ کے معنی میں بھی آتا ہے، سانس، منہ سے نکلنے والی سانس. یہاں پر صوفیہ کرام جو مراد لیتے ہیں وہ ہے مختلف دو قسم کی باتیں. ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ فرصت کے لمحات جو انسان کو میسر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے وقت انسان کو جو دیتا ہے، وہ ایک مراد ہے. اور دوسری چیز جو ہے نفحات سے مراد اولیاء کرام کی زبان سے نکلنے والے جو کلمات ہیں اس کی خوشبو سے انسان جو خوشبو حاصل کرتا ہے، ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے جو اپنی روحانی پاکیزگی اور روح کو معطر اور اتربیز کرنے کے لیے جو استعمال کرتا ہے، اس سے مراد ہے نفحات. تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ تمہارے رب کی تمہارے زمانے میں بھی خوشبوئیں ہیں. ایسا نہیں کہ وہ خوشبوئیں پہلے تھیں، تمہارے زمانے میں بھی ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ الا فتعرضوا لہا، یاد رکھو، خبردار، آگاہ رہو، جان لو، تمہارا کام ہے ان سے وابستہ ہو جانا. اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے گفتگو کرتے ہیں. گفت پیغمبر کے نفحت ہائے حق اندری ایامی آرت سبق. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق کی خوشبوئیں، یعنی اللہ کی خوشبوئیں اس زمانے میں بھی آگے بڑھ رہی ہیں. مطلب یہ خوشبوئیں ختم نہیں ہونے والی ہیں، یہ آگے بڑھی ہیں. گوش ہوش دارید این اوقات را در ربائی دی چنی نفحات را. جب اس طرح کی ہوش کی خوشبوؤں سے تمہارا گزر ہو، ان اوقات میں تم کو کچھ حاصل کرنے کا موقع میسر آ جائے. یہاں پر لفظ اوقات استعمال کر رہے ہیں. گوش ہوش دارید این اوقات را، ان اوقات میں ہوش کے کان لگائے رکھو، بے ہوش مت رہو. جب ایسے مواقع تم کو حاصل ہوتے ہیں، جب یہ خوشبوئیں حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت بے ہوشی کا مظاہرہ مت کرو، ہوش میں رہو. یہاں اوقات سے مراد جو ہے اصل میں صوفیہ کرام کی ایک حالت ہے، اصطلاح ہے وہ اوقات، کہ جس وقت ان کے اوپر واردات قلبی کا اظہار ہوتا ہے. ہر وقت جو ہے صوفی یا ولی ایک حالت میں نہیں رہتا، کبھی کبھار اس کے دل پر کچھ خصوصی واردات نازل ہوتے ہیں. اگر وہ واردات کے نزول کے وقت پر تم موجود ہو اور اس وقت تم سے کچھ اکتساب کرنے کا موقع ملے تو کر لینا چاہیے. بار بار یہ موقع ملتے نہیں ہیں. یہ بتا رہے ہیں گوش ہوش دارید، ہوش سے ہوش کو یعنی شارٹ کر کے ہوش لکھا جاتا ہے فارسی میں. گوش ہوش دارید، ہوش کے کان لگا کے رکھو، این اوقات را، ان اوقات میں. اسپریچول انفلوئنسز بولتے اس کو، اوقات کو. دربائی دی چنی نفحات را، اس طرح کی خوشبوئیں حاصل کرو. تم کو بھی ضرورت ہے ان چیزوں کی، سو لینے کی کوشش کرو. کیچ اپ، جا کے لے لینا. نفع آمد شمارا دید و رفت، ہر کرامی خواست جہاں بخشید و رفت. خوشبو آئی. اب خوشبو کا مطلب تو آپ سمجھ چکے، یہاں پر جہاں جہاں بھی خوشبو کا لفظ استعمال ہوگا آپ سمجھ جانا. خوشبو آئی، اس نے تمہیں دیکھا اور چلی گئی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، خوشبو جب آتی ہے تو تمہارے لیے انتظار نہیں کرتی. آپ کے سامنے آئی خوشبو ہوتی بھی ایسی ہے نا. اگر آپ خوشبو سے استفادہ کرنا ہے، خوشبو مہک رہی ہے تو فوراً استفادہ کر لینا، آپ کے واسطے رکتی نہیں ہے وہ. تو اولیاء کرام کی یہ خوشبوؤں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. خوشبو آتی ہے، تمہیں دیکھتی ہے کہ بندہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے، مجھ سے استفادہ کرتا ہے کہ نہیں استفادہ کرتا ہے. استفادہ کرتا ہے تو پھر بندے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، نہیں تو وہ چلی جاتی ہے. نفع آمد شما را دید و رفت، ہر کرامی خاص جان بخشید و رفت. جس نے چاہا اس نے اس کو جان بخش دی، ورنہ جس نے نہیں چاہا اس کو کچھ نہیں ملا، وہ چلی گئی. یہ جو کرم کی باتیں ہوتی نا، یہ اس کا ایک مخصوص مرحلہ رہتا ہے، ایک وقت رہتا ہے، وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. نہ آنے سے پہلے اطلاع دے کر آتا ہے،
نہ جاتے وقت اطلاع دے کر جاتا ہے، جب کرم ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز پڑھتے وقت پہلے اذان ہوتی ہے، آؤ نماز کی طرف، ویسا نہیں ہوتا یہاں پر۔ کس وقت کرم ہوگا پتہ نہیں۔ اسی مفہوم کو میں نے ایک شعر میں بیان کیا تھا، معلوم نہیں احمد کس وقت کرم ہوگا، اس آس میں مت رہنا کہ پہلے اذان ہوگی۔ اس امید میں مت رہو کہ ہم کو بلایا جائے گا، ہمیں اطلاع ہوگی تو ہم جائیں گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ وقت پہ جو رہا وہ فیضیاب ہو گیا، اور جب تم وقت پر ہو اور اس طرح کی خوشبوئیں مہک رہی ہیں، دیکھ لو، فوری کیچ اپ اپنے اندر اتار لو، کیونکہ وہ پھر چلی جائے گی۔ نفع دیگر رسید آگاہ باش، تا ازیں ہم بانمانی خواجہ تاش۔ خبردار، اگر ایک خوشبو ایک مرتبہ آئی تھی چلی گئی تھی، آپ محروم ہو گئے تو افسوس مت کرو، پھر آئے گی، اس کا انتظار کرو، پھر دوسری خوشبو آتی ہے، پھر اگر غفلت کریں گے تو وہ بھی چلی جائے گی۔ تا ازیں ہم بانمانی خواجہ تاش۔ خواجہ تاش یہ فارسی کا ایک خاص لفظ ہے، جیسے ہمارے پاس پیر بھائی کہا جاتا ہے۔ ایک پیر کے دو مرید ہوتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پیر بھائی کہلاتے ہیں۔ تو خواجہ کہتے ہیں سردار کو، تو ایک سردار کے جب دو غلام ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے خواجہ تاش کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر خطاب خواجہ تاش سے مولانا روم فرما رہے ہیں، تو یہاں پر ہم اس کا ترجمہ پیر بھائی ہی کریں گے۔ تا ازیں ہم وانمانی خواجہ تاش، اے پیر بھائی تم اس سے محروم نہ رہنا۔ اگر تم پیر بھائی ہو تو پیر کے اس فیضان سے مستفید ہونا، کیونکہ وقت ایسا بار بار آنے والا نہیں ہے، پتہ نہیں زندگی میں پھر آئے کہ نہ آئے، مگر آنے کے امکانات تو رہتے ہیں۔ ایک جائے گا تو پھر آئے گا، کبھی نہ کبھی آئے گا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی آئے آپ محروم ہو جائیں، آپ موجود نہ رہیں۔ تو اس لیے جب جب آتا ہے لیتے جاؤ، موقع کو مت گنواؤ۔ جان آتش یافت زاں آتش کشے، جان مردہ یافت عزوِ جنبشے۔ جان آتش، آگ والی جان، یعنی ایسا انسان جو جہنمی ہے، یعنی اتنے برے کام اس نے کیے ہیں کہ وہ جہنم کا مستحق بن گیا ہے۔ جان آتش یافت زاں آتش کشے، ایسے نفحات بھی آتے ہیں کہ اگر آپ جہنم کے مستحق بن جائیں تو آپ جہنم کی آگ کو بجھانے والے بن جاتے ہیں، اگر آپ استفادہ کرنے کے قابل ہو جائیں، اگر اس میں کامیاب ہو جائیں۔ جہنمی جان نے اس سے آگ کو بجھانے والا پایا۔ وہ نفحات ایسے ہوتے ہیں، وہ پھونکیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوزخ کی آگ کو بجھا دیتی آپ کے لیے۔ جان مردہ یافت عزوِ جنبشے، اور مردہ جان اس سے زندگی پاتی ہے۔ جان ناری یافت عزوِ انتفاع، مردہ پوشید از بقائے او خبا، اور جہنمی جان نے اس سے بجھاؤ حاصل کیا، یعنی وہ بجھانے کی جو صلاحیت تھی وہ حاصل ہوئی، اس سے اس کی جو گناہ ہے وہ مٹ گئے۔ اصل اختصار کے ساتھ اگر میں سمجھاؤں تو بولو کہ اولیاء کرام کے بعض وقت عنایات و اکرامات اتنے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے گناہ بھی ان کے اثرات سے مٹ جاتے ہیں۔ وہی مطلب ہے یہاں پر، جہنمی جان نے اس سے بجھاؤ حاصل کیا۔ مردہ پوشید از بقائے او خبا، مردے نے اس کے وجود سے زندگی کی خبا پہن لی، لباس پہن لیا۔ تازگی و جنبش تو باست این، ہم چو جنبش ہائے خلقاں نیست این۔ یہ جو ہے، یہ جو جنبش ہے زبان کی، اولیاء اللہ کے منہ سے نکلنے والی باتیں جو ہیں، ان کے ہونٹ جب جنبش کرتے ہیں، کچھ بات منہ سے نکلتی ہے تو جو تازگی نکلتی ہے یہ طوبہ کی تازگی ہے۔ طوبہ جو ہے معنوی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو خوشخبری کو کہتے ہیں، خوشخبری کی تازگی، لیکن طوبہ سے ایک اور چیز بھی مراد ہے۔ ایک جھاڑ کا نام ہے طوبہ، جنت کے جھاڑ کا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تر و تازہ اور بہت ہی خوشگوار ہے، اس کو کہتے ہیں طوبہ، شجر طوبہ۔ تو وہ جو طوبہ کی تازگی ہے وہ ہے یہ تازگی جو اس سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم جو جنبش ہائے خلقاں نیست این، یہ مخلوق کی جنبشوں کی طرح نہیں ہے۔ وہ جو جنبش ہے ان کے ہونٹوں کی جنبش،
یہ طوبا کی تازگی ہے، یہ عام انسانوں کی جو جنبش ہے اس طرح کی نہیں ہوتی. گرد رفتت در زمین و آسماں، زہر شاں آپ گردت در زماں. وہ طوبا کی تازگی جو ہے وہ ایسی تازگی ہوتی ہے، وہ نفحات کی تازگی ایسی تازگی ہوتی ہے کہ اگر وہ زمین و آسمان پر بھی آ کر پڑے تو زمین اور آسمان کا پتا بھی پانی ہو جائے، اتنی اثردار ہوتی ہے. خود زبیم این دمیں بے منتہا، باز خاں فابین ان یحملنہا. جو یہ ہوا جو ہے نا، یہ نفحات کی جو ہوا ہے، یہ بے انتہا شدت کے ساتھ چلتی ہے. تو اس کے خوف سے کیا کیا ہوتا ہے، وہ کیا کس خوف کی ہے، پہاڑوں کے اوپر کیا گزرتی ہے، وہ سمجھنا ہے تو یہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھو جس میں اللہ تعالیٰ نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فرمایا ہے. اب آپ صرف قرآن کی آیت کی طرف اشارہ دیتے ہیں. کیا ہے وہ قرآن شریف کی آیت؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. ہم نے ایک امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تھی. کیا تم اس امانت کو اٹھاؤ گے؟ پہلے آسمان پر پیش کی، زمین پر پیش کی اللہ تعالیٰ نے، پہاڑوں پر پیش کی. اب وہ امانت کیا ہے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پہلے ان چیزوں پر پیش کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ مضبوط چیزیں یہی ہیں، زمین، آسمان، پہاڑ، اسٹرانگ جو ہے نا، چیزوں پر پیش کی. اور ان سے کہا کہ کیا تم اس امانت کو، اس کے وزن کو اٹھا پاؤ گے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے. وہ اشفقنا منہا، ڈر گئے اٹھانے سے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حملہا الانسان، لیکن انسان نے اٹھا لیا. انہو کانا ظلوما جہولا. کتنا نادان انسان ہے. جو کام پہاڑ کرنا نہیں چاہتے تھے، جو کام آسمان کرنا نہیں چاہتے تھے، جو کام زمین کرنا نہیں چاہتی تھی، ڈر گئے وہ لوگ اٹھانے سے، اور انسان نے اٹھا لیا. کیا امانت ہے وہ، کیا بوجھ ہے وہ، کیا بار ہے وہ. اسی کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دے دیا، کیونکہ جو مخلوق یہ امانت اٹھاتی ہے وہ تو اشرف المخلوقات ہوگی. اس سے اچھی مخلوق اور کیا ہو سکتی. لیکن بڑا مشکل کام اپنے ذمے لے لیا. بلا کہہ کر بلا میں پھنس گئے والا معاملہ ہے. انسان نے اٹھا لیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذمہ داریوں کا بوجھ، بار امانت. حق نے رکھا ہے جہاں بار امانت سر پر. آپ کو یاد ہوگا میرے ایک مسدس میں یہ مصرع میں نے استعمال کیا، بار امانت سر پر رکھا. کون سا؟ یہ اسی کا بار امانت. کس چیز کا ہے یہ بار امانت؟ ذمہ داریاں، فرائض. انسان نے قبول کر لیا. اللہ نے پوچھا میں تمہیں کچھ فرائض دیتا ہوں، دنیا میں بھیجتا ہوں، کیا ان فرائض کی تکمیل کرنا چاہتے ہو؟ انسان کہا کہ ہاں کریں گے ہم. ٹھیک ہے، تم کو خلیفہ بنا دیتے ہیں، اشرف المخلوقات بنا دیتے ہیں. لیکن یہاں آنے کے بعد کیا کر رہا ہے انسان؟ فرائض سے پہلو تہی کوتا ہی. تو اب یہاں پر آپ اسی بات کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ خوف تھا پہاڑوں کو اور آسمانوں کو کہ وہ لوگ یہ نہیں کر پائیں گے، اسی لیے انہوں نے نہیں اٹھایا. انسان نے اٹھا لیا. ورنہ خود اشفقنا منہا چوں بدے، گرنہ از بیمش دلے کوہ خوں شدے. یہ جو اشفقنا منہا ہے یہ نہیں آتا تھا. اگر پہاڑ یہ بار امانت اٹھا لیتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا تھا پہاڑ ڈر گئے، آسمان ڈر گیا اٹھانے سے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا تھا اگر یہ نہیں ہوتا تو. اگر پہاڑ کا دل خون نہ بنتا تو پہاڑ ایسا نہیں کہتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے اٹھانے سے. دوش دیگر گونا این میداد دست، لقمہ چندے درآمد در بست. اب مولانا روم اپنی کیفیت یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ کل میرے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہوا. میرے ساتھ مراد ایک انسان کی حیثیت سے آپ بیان کر رہے ہیں، ایک انسان کی نمائندگی کرتے ہوئے. کل ایک عجیب طرح سے مجھے یہ حاصل ہوا، ایک عجیب قسم کا رنگ مجھے حاصل ہوا کہ میرے پاس لقمہ چندے درآمد، کچھ لقمے میرے پاس آ گئے اور در بست، دروازہ بند ہو گیا. یہ بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں، میں آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھاتا ہوں کیا طرف.
ایک جو شعر ہے ایک کتاب میں ہے، دوش دیگر گونا ای میداد دست لقمہ چندے درآمد در ببست، اور ایک کتاب میں ایک نسخے میں ہے گوش دیگر لون ای میداد دست لقمہ چندے درآمد راہ ببست۔ تو معنوی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو دونوں کا جامع مطلب سمجھاتا ہوں۔ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، ایک عجیب قسم کا معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرائض اور ذمہ داریاں دے دی کہ دنیا میں جاؤ اور یہ ساری ذمہ داریاں تجھے کرنا ہے، یہ تیرے لیے فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، تجھے ان چیزوں کی تکمیل کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ناجائز حرام چیزیں بھی دنیا میں ہیں، ان سے تجھ کو بچنا ہے۔ انسان آ گیا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ کے ساتھ دنیا میں آ گیا۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوا؟ چند لقمے بھی آ گئے، چند نوالے بھی آ گئے، جو انسان کو بھوک کے طرف اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ اب انسان کو بھوک بھی آ گئی، صرف فرائض نہیں آئے نا بھائی، صرف اگر نماز روزہ اگر یہ آئے ہوتے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، انسان ادا کر لیتا، لیکن ساتھ میں بھوک، خواہشات، شہوات، یہ ساری چیزیں بھی انسان کے ساتھ ہی آ گئیں، ضرورتیں انسان کی، یہ سب اس کے ساتھ آ گئے، اور دروازہ بند ہو گیا۔ مطلب اب رہنے رہنا ہے یہاں پر، یہ ضرورتیں، یہ فرائض دونوں تمہارے ساتھ ہیں، اب ان سے بچنا ہے، وہ کرنا ہے۔ خواہشات آ گئے، ضرورتیں آ گئیں، ذمہ داری کے ساتھ انسان آیا ایک کام کرنے کے لیے، اور دروازہ بند، اب نہیں آ سکتے، جب تک کہ وقت نہیں آیا واپس آنے کا نہیں، دنیا میں ہی رہو، یہ مطلب ہے۔ ایک عجیب و غریب معاملہ ہو رہا تھا میرے ساتھ کہ چند لقمے آ گئے اور دروازہ بند ہو گیا، یہ مطلب اس کا۔ بہر لقمہ گشت لقمانے گرو وقت لقمانست اے لقمہ برو، بڑا خوبصورت شعر آپ یہاں پر بیان کریں، ایک لقمہ ایک لقمان، بڑی خوبصورت انداز سے آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اس لقمے کی وجہ سے لقمان گروی ہو گیا۔ لقمان سے مراد روح کو لے رہے ہیں۔ حضرت لقمان جو ہے حکیم تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، ان کی حکمت مشہور ہے، حکیم لقمان، بہت بڑی ہستی تھے، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، ان کا نام ہے قرآن مجید میں، سوچیے آپ کتنی بڑی ہستی ہوں گے۔ سورہ لقمان، ایک سورہ ان کے نام سے آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا یہاں پر، انسان کی روح آپ مراد لے رہے ہیں لقمان سے، کیونکہ لطافت ہے نا، لقمان علیہ السلام کی جو باتیں ہیں، خوبصورت حکمت والی باتیں، کام کی باتیں، روح کو چمکانے والی باتیں، ان کی باتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، وہ نصیحت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا، وہ کہا تھا۔ تو یہ کیا ہو گیا دیکھیے آپ، بہر لقمہ گشت لقمانے گرو، یہ ایک لقمے کی وجہ سے لقمان گروی ہو گیا۔ وقت لقمانست اے لقمہ برو، اے لقمے جا، یہ لقمان کا وقت ہے، تو کیوں آیا ہے؟ اے خواہشات، اے آرزویں، اے لسٹ، اے شہوتیں، اے دنیا طلبی، اے ضرورتیں، سب سے خطاب کرتے ہوئے سب کو آپ نے لقمے سے تعبیر کی ہے، اور روح کو لقمان سے تعبیر کیا ہے۔ تو آپ کہنے لگے کہ یہ چیزیں میرے سے دور ہو جاؤ، ادھر نہیں آنا، یہ لقمان کا وقت ہے، لقمے کا وقت نہیں ہے۔ وہاں ہوگا جنت میں لقمے کا وقت، وہاں جا کے خوب کھائیں گے پیئیں گے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ لقمان کا وقت۔ از ہوائے لقمہ این خار خار، از کفے لقمہ بروں آریت خار، لقمے کی جو خواہش ہے وہ انسان کو بے قرار رکھتی ہے۔ بڑا عجیب ہے دنیا کا معاملہ، جب بھوک لگتی ہے تو انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا، عجیب بے قرار ہو جاتا ہے۔ جب شہوت اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے، انسان عجیب بے قرار ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کی باتیں، دنیا کی نرنگیاں، رنگینیاں، یہ ساری اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، انسان بے قرار ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ رہا ہو۔ از ہوائے لقمہ این خار خار، یہ لقمے کی خواہش ہے، یہ خار خار، کانٹے کا کانٹا، یہ تڑپ، یہ بے چینی اس لقمے کی خواہش کی وجہ سے ہے۔ از کفے لقمہ بروں آریت خار،
تو تم لقمان ہو تو اپنے لقمان کے تلوے سے اس کانٹے کو نکال دو. ایک ہی راستہ ہے. دنیا کی طرف جو تم کو اٹریکشن ہو رہا ہے اس اٹریکشن کو ختم کر دو. جو شہوت، جو خواہشیں تم کو بے چین کر رہی ہیں، ہرس، ان سب کو نکال کر پھینک دو. در کفے او خار و سایش نیز نیست، لیک تا از ہرس آ تمیز نیست. روح وہ چیز ہے کہ اس کے تلوے میں نہ کانٹا ہے، اصل میں دیکھا جائے تو نہ اس کے کانٹے کا کوئی اثر، کوئی سایہ ہے. روح جو چیز ہے اس کو دنیا کی کسی چیز کی طلب نہیں ہے. تو روح کے تلوے میں نہ اس طرح کا کوئی کانٹا ہے جو اس کو چبھائے، نہ اس کا کوئی اثر ہے، کوئی سایہ ہے اس کا. لیک تا از ہرس آ تمیز نیست، لیکن تجھے ہرس کی وجہ سے اس کی تمیز ہی نہیں ہے. اور ہرس جسم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ہرس جو ہے جسم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، روح سے اس ہرس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو لالچ پیدا ہو رہا ہے، جو اٹریکشن پیدا ہو رہا ہے، دنیا کی طرف رغبت ہو رہی ہے، یہ جسم کی وجہ سے ہے، روح کی وجہ سے نہیں ہے. اس میں انگریزی زبان میں ایک لفظ آتا ہے اس کے لیے، کنکیوپسنس. تھوڑا مشکل لفظ ہے لیکن بہت ہی مناسب طریقے سے یہاں بیٹھتا ہے. کنکیوپسنس مطلب ہرس، ہوا، خواہشات، شہوت، لسٹ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. بیکاز آف کنکیوپسنس یو ہیو ناٹ دیٹ ڈسرنمنٹ. یہ جو ڈسرنمنٹ آپ کو نہیں ہے یہ اس کی وجہ سے ہے. ڈسرنمنٹ کہتے ہیں ایبلٹی ٹو جج، کسی بھی چیز کو جج کرنے کی صلاحیت، وہ اس کی وجہ سے چلی گئی. کنکیوپسنس کی وجہ سے آپ کو جو جج کرنے کی ایبلٹی ہے وہ چلی گئی. یہ جو ہرس ہے، لیک تا از ہرس آ تمیز نیست، یہ جو جسم ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ تمیز ختم ہو گئی ہے. خارداں آرا کے خرما دی دے، زاں کے بسنا کو بس نہ دی دے. جس کو تو نے چھوارا سمجھا ہے، کھجور سمجھا ہے، اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے کھانے کے لیے، اس کو کانٹا سمجھ. کھانے پینے کی جو خواہش ہے اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. نئی نئی چیزیں، اچھی اچھی چیزیں کھانا، مزے کرنا، انجوائے کرنا، اور لائف اسی کو سمجھنا، کامیاب زندگی اسی کا نام رکھ دینا. جو چیز اٹریکٹ کر رہی ہے اس کی طرف کھینچ کے چلا جانا، اس کو آپ چھوارا سمجھ رہے ہیں. نہیں، یہ تو کانٹا ہے جو تمہیں چبھ جائے گا. زاں کے بسنا کو رو بسنا دی دے. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تو ناشکرا ہے اور نادیدہ ہے. اس کی طرف لپک کر جا رہا ہے، دل میں خواہشیں بھری ہوئی ہیں، اسی لیے تو جا رہا ہے. جان لقمہ کہہ گلستان خداست، پائے جانش بستہ خار چراست. لیکن لقمان کی جو جان ہے وہ تو خدا کا باغ ہے، یہ دنیا نہیں ہے. روح جس طرف اٹریکٹ ہوتی ہے وہ تو خدا کا باغ ہے، یعنی کہ جنت ہے، یہ دنیا نہیں ہے. پائے جانش بستہ خار چراست، پائے جانش اس کا پاؤں، بستہ خار چراست، کانٹے سے کیوں وابستہ ہے، کانٹے سے کیوں ملا ہوا ہے، اس کی طرف کیوں اٹریکٹ ہو رہا ہے. روح دنیاوی چیزوں کی طرف کیوں اٹریکٹ ہو رہی ہے، وہ تو کانٹے چبھ جائیں گے. اشترامد این وجود خار خار، مصطفیٰ زادے بیریں اشتر سوار. یہ جو کانٹے کھانے کی جو خواہش ہے، کانٹوں سے تو آپ سمجھ رہے ہیں کیا مراد ہے. یہ کانٹے کھانے کی جو خواہش ہے، تو کانٹے کھانے والے کا جو وجود ہے وہ تو اونٹ کا وجود ہے. اونٹ ہے تو. اگر تجھے کانٹے کھانے کی خواہش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب تو اونٹ ہے، کیونکہ اونٹ کی ایک خاصیت ہے کہ وہ کانٹے جو ہوتے ہیں نا، ببول کے کانٹے جب سوکھ جاتے ہیں وہ بھی کھا لیتا ہے. اونٹ جو ہے ببول کے کانٹے کھانے والا جانور ہوتا ہے، تو اس لیے آپ یہاں پر اونٹ کا ذکر کر رہے ہیں. اگر تو یہ کانٹے کھانے کی خواہش رکھتا ہے، دنیاوی خواہشات کی طرف بھاگنے کی خواہش کرتا ہے، تو پھر تو اونٹ ہے تو. مصطفیٰ زادے بیریں اشتر سوار،
جبکہ مصطفیٰ زادے تو اونٹ پر سوار لوگ ہوتے ہیں، اونٹ نہیں ہوتے۔ مصطفیٰ زادے سے مراد یہاں پر آپ چونکہ شرافت والے لوگ کہنا مراد لے رہے ہیں، جو مصطفیٰ کے امتی ہیں، اور ایسے امتی جو ان کے راستے پر چل کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ مصطفیٰ زادے سے مراد لے رہے ہیں۔ جو مصطفیٰ زادے ہیں وہ اونٹ نہیں ہیں، وہ تو اونٹ پر سوار لوگ ہیں۔ تو روح مصطفیٰ زادی ہے شرافت کی وجہ سے، اپنی پاکیزگی کی وجہ سے، وہ تو سوار ہے، لیکن جسم اونٹ ہے۔ اب دیکھیے انسان اونٹ پر سوار ہے، اس کا جسم اس کی سواری ہے، اور اس کی روح اصل ہے، اس کی اصل ہے۔ تو تم جسم والے بنو گے کہ روح والے بنو گے؟ اگر روح والے بنو گے تو تم اونٹ ہو جو کانٹوں کے پیچھے بھاگو، لیکن اگر تم سوار ہو تو پھر یہ کانٹے تمہارے لیے نہیں ہیں۔ اشترا تنگے گلے برپشت تست، کس نسیمش در تو صد گلزار رست۔ اے اونٹ، اب خطاب کر رہے ہیں اس اونٹ کو جو کانٹے کھا رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ پھولوں کی گٹھری تو تیرے پیٹھ کے اوپر ہے۔ اب اس جسم سے خطاب کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اے جسم، تو دنیاوی خواہشوں کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو کانٹوں کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے، جبکہ تیرے پیٹھ کے اوپر سوار کے ساتھ پھولوں کی گٹھری ہے، وہ کھانا۔ پھول چھوڑ کر کانٹے کیوں کھا رہا ہے؟ اور وہ بھی ایسی پھولوں کی گٹھری ہے، کز نسیمش، جس کی خوشبو سے در تو صد گلزار رست، تجھ میں 100 گلزار اگے ہوئے ہیں، 100 باغ اگے ہوئے ہیں، لیکن تو نظر اٹھاتا نہیں ہے، پھولوں کی گٹھری کو دیکھتا نہیں ہے، اور کانٹے کھانے میں مصروف ہے۔ وہ انسان جو روحانیت کی زندگی کو بالائے طاق رکھ کر بھلا کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے جو اونٹ ہے، جو پیٹھ پر اس کے پھولوں کی گٹھری لگی ہوئی ہے، ہزاروں قسم کے پھول، مزیدار پھول موجود ہیں، اور وہ نیچے زمین کے ببول کے کانٹے کھا رہا ہے۔ میل تو سوئے مغیلان است و ریگ، تاچ گل چینی زخار مردہ ریگ۔ تیرا میلان، تیرا اٹریکشن یہ ببول کے کانٹوں کی طرف اور ریت کی طرف ہے۔ تو ریت میں سر جھکا کر پھول تلاش کر رہا ہے۔ اگر تو نیچے جھک کر کچھ تلاش کرے گا تجھے کانٹے ہی ملیں گے، پھول تو ملنے والے نہیں ہیں۔ پھول کے لیے تجھے پلٹ کر اپنی پیٹھ کی طرف دیکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ اس موضوع پر جو گفتگو مولانا روم فرما رہے ہیں وہ آگے جاری رہے گی، ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔